یہاں میں ذرا معلومات عامہ کے اعتبار سے، دلچسپی کے اعتبار سے، پہلے بھی میں نے کبھی کبھی حوالہ دیا ہے، صحابہ کرام کی جو دوسری نسل ہے، دیکھیے ایک نسل میں دو حضور ہیں، صحابہ میں سے ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے، دوسری نسل میں آئیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب ایمان لائے تو 13 برس کی عمر تھی اور حضور کے انتقال کے وقت 30 برس کے لگ بھگ تھے۔ اس دوسری نسل میں پھر ذرا اور چھوٹے جو لوگ ہیں، ان میں 4 عباد اللہ بہت مشہور ہے، عبداللہ کی جمع عباد اللہ، اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک خاص رجحان، خاص طبعی طور پر میلان علیحدہ علیحدہ۔ عبداللہ ابن عباس ہے، حضور کے چچا داد بھائی، حضرت عباس کے بیٹے، ان کا جو خاص میدان ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل، انہی کے بارے میں حضور نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفقہ عطا کر، گہرائی کا علم، فہم، ایک ہے علم، ایک ہے فہم۔ ہو سکتا ہے ایک کے پاس کرو علم وہ فہم نہ ہو، وہ اپنے علم سے صحیح فائدہ نہیں کر سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان ہی پہنچا دے۔ اگر وہ بہت علم تو ہے لیکن فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے دین میں اولین حیثیت کس کی ہے، ثانوی کس کی، وہ ثانوی کو اولین بنایا بیٹھا ہے۔ اب علم میں تو ظاہر بات ہے اولین بھی ہے اور ثانوی بھی ہے۔ دوسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمر کے بیٹے عبداللہ، ان کا خاص وصف تھا اتباع سنت کی، ان کو غلو کی حد، میں یہ جان بوجھ کر الفاظ کر رہا ہوں، غلو کی حد تک اتباع سنت کی نسبت۔ مثلاً آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں جہاں قیام کیا، پھر جہاں کسی درخت کی سائے میں آرام کیا، پھر کہیں پر آپ نے کسی درخت کے نیچے جو ہے یا اس سے ہو کر گزرے، اب یہ نقش قدم کی پیروی کرتے تھے، انہی مقامات پر ٹھہریں گے، انہی درختوں کے نیچے سے ہو کے نکلیں گے۔ یہ اصل میں ایک میں کہوں گا کہ ایک یعنی مجذوب ہونے کی حد تک اتباع سنت کا جذبہ ہے۔ ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے، بہرحال اتباع کا جذبہ ہے، آؤٹ آف لو ہے، حضور کی محبت کی وجہ سے، اس لیے اس کے اندر جو ہے ہم یعنی یہ نہ صرف یہ کہ انہیں معذور سمجھیں گے، بلکہ ان کو ایک طرح سے ایک یہ مقام بھی دے کہ حضور کے اتباع کا اس درجے میں جذبہ، جیسے کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ ایک صحابی کو بدوی آئے حضور سے ملنے کے لیے، اور اس وقت اتفاقاً حضور نے اپنے گریبان کے مکتوب بند نہیں کیے ہوئے تھے، انہوں نے ساری عمر بڑھنے بلکہ ہم یہ تو اتباع کا جذبہ ہے۔ بہرحال اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے ان کا خاص وصف ہے، خاص ان کا رجحان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث مکتب فکر کے حضرات ہیں انہیں زیادہ دلچسپی عبداللہ ابن عمر سے ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تیسرے جو ہے عبداللہ ابن زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ہے کوئی خاص علمی وصف جو ہے نمایاں نہیں ہے، لیکن تحور، شجاعت، اس کے اندر یہ ہے کہ ان کا بڑا اونچا مقام۔ چنانچہ یزید کی بیعت سے جن حضرات نے انکار کیا ان میں یہ شامل تھے حضرت حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یعنی اس وقت جو ہے 3 عبادلہ موجود تھے اور ایک حضرت حسین موجود تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، عبداللہ ابن عمر بھی تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، اور حضرت حسین ابن علی بھی تھے۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر دونوں کی رائے یہ بنی کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنا پر فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے، اگر بغاوت کریں گے خانہ جنگی ہوگی، مسلمانوں میں انتشار ہوگا۔ 4 سال کی خانہ جنگی مسلمان بھگت چکے تھے حضرت عثمان کی وفات کے بعد سے، بلکہ شہادت کے بعد سے حضرت علی کی شہادت تک، بلکہ حضرت حسن نے جب دستبرداری اختیار کی ہے خلافت سے تب تک وہ خانہ جنگی تھی۔ 1 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے اور نیزوں سے ہلاک ہوئے۔ تو انہوں نے مصلحت کو پیش نظر رکھا، مصلحت امت اس میں ہے، اگرچہ کام غلط ہے لیکن ایسا غلط بھی نہیں ہے کہ کفر ہو کہ جس کے خلاف کھڑے ہو جانا جو ہے وہ فرض ہو جائے۔ تو بہرحال ان 3 عبادلہ میں سے ایک جو ہے عبداللہ بن زبیر وہ ڈٹ گئے حضرت حسین کے ساتھ ہی کہ ہاں یہ بات غلط بھی ہے اور ہمیں رجسٹ کرنا ہے، کم وقت میں
جو جو ہو تو ہو۔ بس پھر ان میں اختلاف ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط چونکہ آ رہے تھے اہل کوفہ کی طرف سے، تو وہ کوفہ چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس وقت اس کا ذکر نہیں مجھے کرنا۔ ان کی رائے تھی اور زیادہ صحیح تھی کہ حجاز ہی میں مقیم رہ کر رجسٹ کرے، یہاں پر ہمارا مضبوط بیس ہے۔ انہوں نے حکومت قائم کی، حضرت حسین تو نہیں قائم کر سکے، اور تو آئی بات ہے کربلا میں شہید ہو گئے انتہائی مظلومی کی حالت میں۔ انہوں نے 6 سال تک حکومت کی حجاز میں، ان کی اپنی حکومت قائم رہی۔ یہ ہے عبداللہ ابن زبیر۔ اور چوتھے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص۔ یہ عام طور پر عمرو پڑھ دیتے ہیں لوگ، ایم رے کے بعد واؤ بھی لگا ہوا ہے تو عمرو پڑھ دیتے ہیں، یہاں واؤ ساکن ہے۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، ان کا خاص وصف جو ہے وہ زہد اور عبادت گزار، اور اس میں بھی غلو کیا، انتہائی سمجھیے کہ درجے کو پہنچا ہوا۔ چنانچہ انہی کے بارے میں واقع آتا ہے کہ حضور کو کسی نے اطلاع دی تھی کہ عبداللہ جو ہے یہ تو ہر روز روزہ رکھتا ہے اور ساری رات کھڑا رہتا ہے عبادت کے اندر۔ تو حضور نے بلایا، طلب فرمایا، ایکسپلینیشن کال کی، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل و تصوم النہار، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ قال بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے، جھوٹ کہاں بولتے، جھوٹ بولنے کا سوال ہی نہیں۔ فرمایا لا تفعل، مت کرو ایسا، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تمہارے اوپر تمہارے نفس کے بھی حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے کہ انہیں سکون پہنچاؤ، رات کو سو آنکھیں بند رہیں، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے ملنے والوں کا، ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے خاص طور پر، اور خاص کنٹراسٹ جو نوٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ان کے والد جو ہیں عبد العاص، یہ جو ہے یہ بہادری، شجاعت، سیاست دانی، آپ اچھے مفہوم میں ڈپلومیسی، ایک ڈپلومیسی ہے جھوٹ بول کر ڈپلومیسی کرنا، ایک یہ کہ سیاست کو سمجھنا اور کسی وقت کی نزاکت کو سمجھنا، وقت کی مصلحت کو سمجھنا، اور جو ہے دور اندیشی کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ ڈپلومیسی۔ ڈپلومیسی اصل میں گالی بن رہی ہے، منافقت کا نام ڈپلومیسی ہو گیا، اس لیے کہ آج کی ڈپلومیسی منافقت ہی ہے، لیکن ڈپلومیسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سیاست کے رموز سے واقف ہو، حالات کا بھی اندازہ کر سکے اور صحیح فیصلے تک پہنچے۔ تو یہ جو ہے کنٹراسٹ ہے ان دونوں کا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عبداللہ جو ہے وہ انتہائی زاہد و عابد، دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں، تو سیاست سے کیا دلچسپی ہوگی انہیں؟ اور یہ کہ عمرو بن العاص میں ان کے والد وہ بڑے سیاستدان ہیں، بلکہ وہی ہیں کہ جنہیں قریش نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، جو نجاشی کے دربار میں، وہاں جا کر جو مسلمان پناہ گزین ہو گئے تھے تو ان کو لانے کے لیے، واپس ڈکلیم کرنے کے لیے عمرو بن العاص کو بھیجا تھا۔ ان کے ذاتی تعلقات اور دوستی تھی نجاشی کے ساتھ، وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بگوڑے کچھ آ گئے آپ کے یہاں، انہوں نے پناہ لے لیے، انہیں واپس کر۔ تو نجاشی نے حضرت جو تھے وہ مہاجرین وہاں پہنچے، انہیں بلایا۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور کے چچاداد بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی، انہوں نے وہاں تقریر کی اور سورہ مریم کی تلاوت کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے۔ اس لیے کہ عمرو بن العاص نے اس کی جو مذہبی جو تھی اس کو بھڑکانے کے لیے مذہبی عصبیت، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں، کیا کہتے ہیں یہ جو اس کو انسان مانتے ہیں، اور تم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہو، تو انسان مانتے ہیں۔ اور ظاہر بات اس نے بلایا، کیا کہتے ہیں سورہ مریم کا جب رکوع دوسرا پڑھ کے سنایا ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس نے اس قدر وہ جو ہے متاثر ہوا کہ ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ ان آیات میں کہا گیا ہے عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ اس سے ایک تنکا بھر بھی زائد نہیں۔ اسی لیے ان کا جو شمار ہے اہل ایمان میں سے، ان کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ پڑھی ہے مدینے میں، اور ان کا جو ہے وہ، لیکن یہ کہ وہ صحابہ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے، تو تابعین میں ان کا شمار ہے، اس لیے کہ حضور کے صحابہ کی صحبت پور رہی ہے۔ بہرحال اب یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کے قول کے مطابق حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آئے۔ اب اس میں ایک پھر دلچسپی کی بات ہے کہ لا یؤمن سے 3 حدیثیں بہت معروف و مشہور۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس میں یہ کہ ایک تو خود غرضی سے بلند ہو کر، اور دوسری کہ اسی کے تحت در حقیقت دعوت و تبلیغ کا جذبہ یہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق مجھ پر روشن کر دیا کہ میرا بھائی بھی اس سے محروم نہ رہے۔ دعوت و تبلیغ کا جذبہ یہ ہے، نصح و خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ جو چیز میں نے اپنے لیے پسند کی ہے بھائی وہی اسی کا مشورہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خود میں تو کسی اور راستے پر چل رہا ہوں، تمہیں کسی اور راستے کی ہدایت کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیثیں جو ہے ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ لا یؤمن کا لفظی ترجمہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کو قانونی معنی میں نہ لے۔ حدیث نمبر 3 پر ہم نے 5 جو ہے جملے لگائے تھے حدیث جبرائیل پر۔ یہ قانونی ایمان، حقیقی ایمان، قانونی اسلام، حقیقی اسلام، ان کو 2 علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز میں سمجھیے۔ لا یؤمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، نہیں، یہاں ایسی حدیثوں میں ایمان سے مطلب ہے ایمان حقیقی۔ البتہ جو عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں علماء، اس سے مجھے اختلاف ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ ہو۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچ چلو بھائی ایمان کامل تو بہت اونچے درجے کی بات ہے، مجھے نیچے درجے کا ایمان صحیح، تو اس کے اندر جو ارج پیدا ہونی چاہیے اور جو انسان کو ایک تشویش پیدا ہو جانی چاہیے، وہ جو فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا کہ حضور کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ اب کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے، یہ ایک تج خلقی کہہ لیجیے، بد اخلاقی کہہ لیجیے، یہ جو انداز ہے اس کو بھی 3 دفعہ قسم کھا کر کہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گئے، اور لیکن یہ بھی کہنا وہ ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے، پھر کامل نہیں ہے تو پھر سارا زور ہی ختم ہو گیا۔ پھر حدیث کے اندر جو بھی تشویق و ترغیب کا پہلو ہے وہ زور ختم ہو گیا، لہذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا حقیقتاً مومن نہیں ہے وہ شخص۔ قانوناً مومن ہونا، مسلمان ہونا اور ہے، وہ اقرار باللسان پر ہے، آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور دین کی کسی بنیادی بات کا آپ انکار نہیں کرتے تو آپ مسلمان ہیں، آپ فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو بھی ہیں مسلمان ہیں۔ چوری کریں گے ہاتھ کٹ جائے گا، مسلمان تو رہیں گے۔ زنا کریں گے شادی شدہ ہونے کی حالت میں رجم کر دیے جائیں گے، مسلمان تو رہیں گے، نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی۔ تو ایک ہے اسلام یا قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان، اور حقیقی ایمان اور حقیقی اسلام، تو ان دونوں میں فرق و تفاوت نہ کرنے سے بہت بڑے مغالطے پیدا ہوتے۔ تو لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اب یہاں پر ہوا سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر پھر ہوائے نفس کا اضافہ عام طور پر کرتے خواہش نفس۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ یہ اس کے 2 درجے ہیں۔ ایک تو خواہش نفس وہ ہے کہ جبلی طور پر انسان کے تقاضے ہیں، یہ بھی تو خواہش نفس ہی ہے۔ یہ اڈ یا لیبیڈو جس کو کہتے ہیں جدید سائیکالوجی میں، یہ فرائیڈ کے اصطلاحات ہیں، اڈ یا لیبیڈو، یعنی جبلی طور پر انسان بھوک لگتی ہے کھاتا ہے، اگر اس کے سیکشول ارج ہے تو ٹھیک ہے شادی کرتا ہے یا پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح آرام بھی انسان کا تقاضا ہے، کچھ نہ کچھ آرام چاہیے اس کو۔ اسی طریقے سے اور انسان کے جبلی تقاضے ہیں تو ٹھیک ہے، جبلی تقاضے بھی نفس میں آئے گے، لیکن ان کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کو کچلنا نہیں ہے۔ نفس کو کچلنا رہبانیت ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن نفس کو کنٹرول کرنا وہ در حقیقت اس کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب تک کہ اس کی خواہش نفس کا دوسرا مرحلہ ایک اور آ جاتا ہے۔ ایک تو ہے
زندہ رہنے کے لیے کھانے کھاتے، ایک ہے لذتوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانے، کئی کورسز کے جو ہے وہ میلز ہیں، یہ اسراف ہے، یہ لذت نفس ہے، یہ ہوائے نفس اور بڑھ رہی ہے، ہم سے آگے جا رہی ہے۔ کپڑے آپ کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ کپڑوں کے وارڈروب بھرے ہوئے ہیں، یہ غلط۔ تعیش اور زیادہ عیش پسند، یہ پھر نفس کا دوسرا اوپر والا مرحلہ ہے۔ یہاں آ کر نفس جو ہے وہ گویا کہ باغی ہو جاتا ہے، اور وہ پھر انسان کا مخالف بن جاتا ہے، دشمن بنتا ہے۔ یہ جو نفس کا یا ہوائے نفس کا جو معاملہ ہے خرابی کا، اس کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ اس میں جو سخت ترین انداز ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے دونوں آیتیں پڑھ کر سنائیں گے۔ سورہ فرقان میں ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ کیا ہے نبی، آپ نے دیکھا، غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ معبود، الہ، زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اب معبود بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا اپنے نفس۔ یہ سخت ترین انداز ہے، وارننگ کا، انذار کا، خبردار کرنے کا سخت ترین انداز۔ اگر تو خواہش نفس کے غلام ہو گئے، دو خواہش نفس سے پورا کر رہے ہو، یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام، تو گویا کہ نفس تمہارا معبود ہے۔ تم کہنے کو کہہ رہے ہو تو آپ اللہ کو معبود مانتے ہیں، آپ در حقیقت تو آپ اپنے نفس کے غلام ہیں، نفس کے پجاری، خواہش نفس کی پوجا کرنے والے، نفس کے پرستار، خواہشات کے پرستار۔ ہاں، خواہشات کا تقاضا جائز طریقے سے جتنا ہے پورا کرنا، ان سے کوئی خرابی نہیں۔ اس سے آگے جب بڑھ جائے، ناجائز اور حرام میں منہ مارنے لگے انسان، تو گویا کہ یہاں پر نفس سے معبود ہو گئے۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو جو ہے میری حقیقت و اقسام شرک، اور وہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگی کہ ہم نے شرک کس چیز کو سمجھا ہوا ہے۔ صرف بت پرستی شرک ہے، یا بہت موحد ہو گئے تو قبر پرستی شرک ہے، یہ نفس پرستی بھی شرک ہے، دولت پرستی بھی شرک ہے۔ کیس عبد الدینار و عبد الدرہم، حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، نام عبد الرحمن ہے، عبد الدینار، دینار آنا چاہیے حلال سے ہو یا حرام سے ہو، تو کس کا معبود کون ہے اس کا؟ دینار۔ ہندوؤں نے لکشمی دیوی، وہ سمجھتے کہ وہ لکشمی دیوی وہ ایسی ہے کہ کسی پر مہربان ہو جائے تو اسے دولت بہت ملتی ہے، تو پوجتے ہیں اس کو دولت کے لیے نا۔ ہم نے کہا اسے ہٹاؤ دیوی کو، ہم خود پوجیں گے براہ راست دولت کو، اللہ اللہ کا چلنا، فرق کیا ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ ہوا جو ہے اس میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکیں گے؟ یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ وہ قیامت کے دن آپ کے پاس آئے شفاعت کی درخواست لے کر، تو کیا آپ ایسے شخص کی شفاعت کریں گے؟ کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں۔ یہ جو نفس کو، اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لینا، معبود بنا لینے کا معاملہ ہے، یہ پھر سورہ جاثیہ میں بھی آیا ہے۔ افرأیت، یہاں فا کے اضافے سے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ اور سخت ہو گئی، بہت سخت ہو گئی۔ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود؟ عالم تو بہت بڑا، لیکن نفس کا پجاری ہے۔ علم سے مقصود دولت دنیا ہے، یا علم کے ذریعے سے عمراء کے کی ہم نشینی اختیار کرنا، قرب اختیار کرنا، ان سے فائدے اٹھانا؟ اگر علم کا یہ مقصد ہے تو یہ تو در حقیقت علم کے باوجود گمراہ ہو جانے کی بات ہے۔ بڑے بڑے احبار اور رہبان موجود تھے یہودیوں میں، ایمان نہیں لائے حضور پر، کیوں؟ حالانکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن نہیں مانا۔ ہماری سیادت ہے، ہماری چودراہٹ ہے، ہماری مسندیں ہیں، ہمارے فتوے پر لوگ عمل کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہمیں نذرانے دیتے ہیں،
یہ سارا ہوا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیسے ہی ماننا ہے؟ وہ جو نجران کا وفد آیا تھا، نجران سے عیسائیوں کا بڑا وفد تھا، جس نے کہ کئی دن مدینے میں مقیم رہ کر حضور سے کچھ مباحثہ وغیرہ کیا، آخر میں مباہلے کیا ہے تاکہ اچھا اب مباہلہ کرو، دلیل ولیل تو ختم ہوئی، تو آؤ مباہلہ کرو۔ تو اس پر جو ہے وہ وہاں سے کھسک گئے، راتوں رات چلے گئے سفر پر، کیونکہ حق تو واضح ہو چکا تھا۔ اب مباہلے میں وہ کہتے کہ اللہ اگر یہ چیز حق ہے تو ہمیں تباہ کر دے، اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، سو کے چلے گئے۔ انہی میں سے یہ واقعہ ہے، دو بھائی تھے وہ، ایک بھائی کی سواری نے گھوڑا ہے یا اونٹ جو بھی ہے اسے ٹھوکر کھائی، تو اس نے کہا تعیس العبد، ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ دوسرے بھائی نے بڑے پوچھا کیا اب عبد سے مراد کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو اللہ کا نبی ہے۔ چلے پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہ دیکھو ہمیں ہرقل نے جو شہنشاہ روم ہے اس نے ہمیں بہت سی مراعات دے رکھی، ہمیں بہت سے فائدے ہیں ان کی وجہ سے، وہ اگر ہم ایمان لے آئے اس پر سب چلے جائیں گے ہمارے یہاں سے، اس لیے ایمان تو ہم نہیں لائے، لیکن یہ کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ تو یہ علم ہے اور ان کے باوجود گمراہی ہے، اس لیے کہ یہاں خواہش نفس معبود ہے، اپنے مفادات معبود ہے، اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی وجاہت، اپنا اقتدار، یہ آڑے آ رہا ہے حق کے قبول پر۔ تو یہی در حقیقت گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لینا۔ اس کے مقابلے کی کیفیت جو ہے تقابل کے ساتھ سورہ نازعات کی آیات میں نے آپ کو سنائی، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْجَنَّةُ۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جن طغیانی سرکشی پر آ گئے، اکڑالی ہے گردن نہیں مانیں گے، حق کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، رسول کی بات نہیں مانیں گے، طغا بڑھ جانا، جیسے طغیانی دریا میں طغیانی آئی، دریا اپنے حدوں سے نکل کر ادھر ادھر جو ہے تباہی پھیلا رہا ہے، فصلیں کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، گاؤں بہہ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ستلج کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس وقت اچانک جو پانی چھوڑ دیا گیا وہ تو بالکل سوکھا، سوکھی ایک بس بیڈ تھا اس کا، باقی تھا کا اس کو وجود بھی نہیں تھا، اور اب ایک دم آیا ہے وہاں پر۔ تمہارا یہ طغیانی جس کو ہے تو طغا نفس کی سرکشی، نفس کا اکڑ جانا، نفس کا اباہ کرنا، جو شریعت کا اتباع ہے اس سے۔ تو فاما من طغا وآثر الحیات الدنیا، اور دوسرا بس، اور اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو وہ شخص کے جس کا اندر طغیانی ہے، سرکشی ہے، اللہ کے خلاف، اللہ کے احکام کے خلاف، اللہ کے قوانین کے خلاف، اور وہ شخص جو ہے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے آخرت پر، فإن الجحیم هی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس کے برعکس جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ ایک وقت آئے گا اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا، جواب دہی کے لیے۔ اما من خاف مقام ربہ، کانپتا رہا، لرزتا رہا، اور نہى النفس عن الہوا، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، لگام کھینچ کر رکھا، قابو میں رکھا۔ فإن الجنۃ هی المأویٰ، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اسی لیے انہی آیات کا کیا بہترین ترجمانی حضور کی ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اصل میں سمجھدار آدمی، عاقل آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے، مطیع رکھے، نفس کا تابع نہ ہو جائے، نفس کا مطیع نہ ہو جائے، نفس کو مطیع رکھے، وہ ہے در حقیقت، اور عمل کرے موت کے بعد کے لیے۔ عمل دنیا کے لیے بھی ہے، جائز حد تک روزی کمانا، جائز ضروریات پوری کرنا، بال بچوں کا پیٹ پالنا، ٹھیک ہے، یہ بھی عمل ہے، حلال کے اندر اندر کیجیے۔ تو یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، یہ جو بھی کر رہا ہے، کسب کر رہا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تعیش کے لیے نہیں، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، الکاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ اور التاجر الصدوق الامین،
وعن النبیین والصدیقین والشہداء، اور ایک ایسا تاجر جو سچا ہے اور امانت دار ہے، اس کو تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی معیت حاصل ہوگی قیامت میں، جنت کے اندر۔ تو ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک ہے، اس دنیا کے لیے بھی کام کرو، لیکن عمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے اصل کام آپ کی بہتر صلاحیت ہے اس کے لیے لگنی چاہیے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، توازن تو کرو، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، تو اسی ریشیو پروپورشن سے اگر ہے آپ کی پھر تو ہے ٹھیک۔ اور اگر آخرت کے لیے تو آپ نے صرف اتنا کیا ہے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں بس، باقی ساری جد و جہد، ساری محنت، رات بھر کا بھاگنا، دوڑنا، سوچنا، غور کرنا، فکر کرنا، سب دنیا کے لیے۔ یہ چیز معاملے کے اعتبار سے تل پٹ ہو جائے گا، ان کا معبود دنیا ہو گئی، دنیا پرستی، دنیا معبود ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے جہاں تک جائز حد تک، ضروریات کی حد تک، جس کو کہا گیا ہے ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اگر دنیاوی ضروریات کے لیے یہ کہ قلیل بھی انسان کو مل جائے لیکن ضروریات پوری ہو جائے، تو یہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن غافل کر دے۔ جب زیادہ ہوا تو آپ اللہ سے غافل ہو جائے، کم ہوگا تو آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے۔ اللہ ہماری، جیسے کہ عیسائیوں کی جو سورہ فاتحہ ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں، ہماری آج کی روزی ہمیں عطا فرما، باقی کل کے لیے تو کل کی روزی ہمیں کل دیجو، ہم کوئی دولت کے انبار نہیں مانگتے، آج کی روزی ہمیں عطا، تو انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بس ما قل و کفا، ہو تو قلیل لیکن کفایت کر جائے، خیر مما کثر و الہا، یہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور اللہ سے غافل کر۔ اب اس کے لیے جو ہے اتباع ہوا کے الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، آپ دیکھیں گے بے شمار مرتبہ آئے ہیں، لیکن میں وہاں پر چار آیتیں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک سورہ اعراف میں بلعام بن باورہ جو تھا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، صاحب کرامت، بزرگ عالم زاہد صاحب کرامت، فَانْسَلَخَهَا مِنْهَا، اب اس سے نکل بھاگا۔ وہاں جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ تو پیڑ ہی کی طرف بیٹھتا چلا گیا، زمینی خواہشات۔ یہ ہمارا نفس جو ہے، یہ ہمارا حیوانی وجود زمین سے آیا ہے، اس کے سارے تقاضے بھی زمین سے پورے ہوتے ہیں، کھانے کو جو کچھ اگ رہا ہے زمین سے اگ رہا ہے، چاہے گوشت آپ نے بکری نے کھایا ہے لیکن بکری نے جو ہے وہ گھاس پات کھایا ہے نا، پتے کھائے ہیں، وہیں سے گوشت بنا، تو اوریجنل ہمارا جو ہے وہ اس خاک سے ہے، اور اسی سے اس کی تمام جو تغذیہ ہے، غذا کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اب جب یہ نفس ہم پر حاوی ہو گیا تو ہم نیچے بیٹھتے چلے جاتے ہیں زمین کی طرف، زمینی خواہشات کی طرف۔ اب برا کہ نو اخلد الی الارض، زمین میں بیٹھ جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی۔ اسی طرح فرمایا گیا سورہ کہف میں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ حضور سے خاص طور پر خطاب ہے وہاں کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کی طرف زیادہ نہ دیکھیے کہ جن کو ہم نے دولتیں دے رکھی ہیں۔ اس کے حضور کا ایک رجحان ہوتا تھا، ظاہر بات ہے کہ وہ جس کو میں نے کہا تھا نا کہ حقیقت پسندی، واقعیت پسندی۔ اب ویسے تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان لا رہا ہے وہ غریب ہو، مسکین ہو، غلام ہو، اس کا آنکھوں پر وہ فرمایا گیا ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے شفقت کے ساتھ۔ لیکن یہ بھی ہوتا تھا، ان عمراء میں سے کوئی ایمان لے آئے تو ان فقراء کی مشکلیں بھی آسان ہو جائے گی، ان غلاموں کی مشکلیں بھی آسان ہو جائے گی، لہذا عمراء کی طرف سے حضور توجہ فرماتے تھے۔ اسی پر وہ واقعہ پیش آیا عبداللہ ابن ام مکتوم کا رضی اللہ تعالیٰ، جس پر گرست ہو گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ یہ کیا بات ہے حضور؟ جو شخص چل کر آیا ہے اس کے اندر تزکیہ حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اس سے آپ ذرا بے اعتنائی فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ ان کی کو پرواہ نہیں ہے، اور وہ تو آپ کی باتوں پر توجہ بھی نہیں دیتے، آپ ان کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں۔ تو اسی کے لیے فرمایا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس تک کی بات نہ مانیے
کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کا اتباع کیا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ انتہا پسندی پر مشتمل ہے، حد سے آگے بڑھ گیا ہے، دنیا داری میں اور دنیا پرستی میں حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ افراد کے معنی زیادہ کرنا اور تفرید کے معنی کم کرتے ہیں، فُرُطًا زیادہ کر دیا۔ اسی طریقے سے فرمایا، یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، یہ حضرت موسیٰ سے خطاب کے ضمن میں آیا ہے، اے موسیٰ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، دیکھنا کسی اس شخص کی بات نہ ماننا جو آخرت کا منکر ہو اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے حضور سے بھی خطاب میں لفظ یہی آ رہا ہے، ان کی پیروی مت کیجیے، یا موسیٰ سے بھی کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی پیروی نہ کیجیے جو اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور یہی بات فرمائی ہے سورہ قصص میں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا جو ہے گمراہ کون ہوگا جس نے بغیر اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت پائے اپنی خواہش نفس کی ہی پر پابندی کرتی ہے۔ اگر تو اللہ کی ہدایت کے تابع چلے تو ٹھیک ہے، اس میں یقیناً جو ہے وہ نفس کے تقاضے بھی پورے کرو، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِظَهْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ سارے حقوق ہیں، ادا کرو، جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہی مطلوب ہو جائے، وہی مقصود ہو جائے، وہی محبوب ہو جائے، اسی پر جو ہے انسان ساری اپنی محنت بھاگ دوڑ، ساری پلاننگ سب جو کچھ ہو رہی اسی کے لیے، یہ صورتحال جو ہے یہ گمراہی کی ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، یہ اتباع کا کے حکم کے سلسلے میں دو اور آیتیں بڑی پیاری ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا گیا، سورہ صاد میں آیا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد دیکھو، ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، حکومت عطا کی، تو اب لوگوں کے مابین فیصلے کرو حق کے ساتھ اور خواہشات کی پیروی مت کرو۔ یہ خواہش جو ہے، ہوا جو ہے، یہ تو تمہیں گمراہ کر کے رہے گی، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹا کر رہے گی، یہ روح گردان کر دے گی تمہیں اللہ کے راستے سے۔ ابھی کس سے کہا جا رہا ہے؟ داؤد نبی سے، گویا کہ ان حضرات کو بھی اب حضور سے جو سنیے، سورہ اعراف میں فرمایا گیا آیت نمبر 49، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اب ان کے مابین فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ وہاں کیا تھا مدینے کے اندر؟ منافقین بھی تو تھے نا، کچھ بہت کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے، منافق نہیں بھی تھے۔ اب ان سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ گرفت کے قابل ہے، جسے آپ کہتے ہیں قابل دست اندازی پولیس، اب سفارش لے کر آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی آ رہا ہے سفارش کے لیے، بڑا سردار ہے، یہ حیثیت ہے، وجاہت ہے، خزرج کا سردار تھا، جسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا مدینے کا، اور تیار سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا کہ حضور پہنچ گئے، بے تاج بادشاہ آ گیا، وہ تاج درا کا درا رہ گیا، تو اس سے بڑا دشمن اور کون ہوگا؟ تو وہ واپس سفارش کر رہا ہے، تو فرمایا نہیں، دیکھیے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، ریزسٹ دیم، یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو اپنی خواہشات کے تابع کر لے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے بالکل اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اب ذرا ایک علمی بات آ رہی ہے، مَا جِئْتُ بِهِ سے مراد کیا؟ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، وہ قانونی مومن تو ہو سکتا، مسلمان تو ہو سکتا، لیکن حقیقی مومن بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کی خواہش نفس تابع ہو جائے اس چیز کے جو میں لایا ہوں۔ اب میں لایا ہوں، کیا لایا ہوں؟ پہلی چیز جو آپ لائے ہیں وہ قرآن، جو لفظ بلفظ محفوظ ہے، اس میں کسی شک کی نہیں چاہیے۔ مع دفتین، اگر آج کل ہمارا جو قرآن مجید ہوتا ہے جلد میں ہوتا ہے تو ایک جلد چاہیے، ایک جلد دفتین ان کو کہتے ہیں۔ یہ مابین دفتین جو ہے قرآن جمع کیا گیا ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں، پہلے نہیں،
تو باہر اب یہ مادفتین وہ بسم اللہ سے لے کر اور ناس کے آخری سین تک، بسم اللہ کی بے سے بائے بسم اللہ سے ناس کی سین تک، یہ سب اللہ کی طرف سے، اور یہ لازم ہے، قطعی ہے، اس کی پیروی، اس کے احکام کو ماننا لازم۔ البتہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ اہل علم کو آج معاملہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس قرآن کے اندر کبھی بات ایک حقیقی ہوتی ہے، کبھی مجازن ہوتی ہے، کبھی تمثیلاً ہوتی ہے، کبھی خاص ہوتی ہے، کبھی عام ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ بات جان لیجیے، مسئلہ ہے بہت اہم کہ قرآن مجید کے خاص کو عام کرنا یا عام کو خاص کرنا، یہ حضور کو اس کا حق حاصل تھا سنت سے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور میں جو سزا آئی ہے جو زنا کی 100 کوڑے، وہ عام ہے، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مرد عورت، کوئی بھی ہو، لہذا اس کو عام رکھیں گے تو تمام انسان، لیکن حضور نے خاص کر دیا۔ یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، یہ سزا کوڑے شادی شدہ کے لیے تھا، جو سنت سے ثابت، تو گویا کہ عام کو خاص کر دیا، یا خاص کو عام جو ہے جو اس کے اندر جو ہے اضافہ کر دیا، توسیع کر دیا۔ قرآن نے کہا کہ تم پر 2 بہنیں ایک وقت ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، حضور نے توسیع فرما دی، یعنی یہاں پر خاص کو عام کیا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ پھوپھی بھتیجی کا بھی یہی حکم ہے، اور خالہ بانجی کا بھی یہی حکم ہے، دونوں کو ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ تیسری بات قرآن میں یہ ہے ناسخ و منسوخ، ایک حکم پہلے نہیں آیا ہے، بعد میں آ گیا، یا ایک حکم پہلے آیا بعد میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے کہ شراب کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے جو ہنگامہ اٹھا اتنا میرے خلاف، وہ بات کیا تھی کہ شراب کی تدریجاً حرمت ہوئی ہے، جب تک آخری حکم نہیں آیا اس وقت تک لوگ پی رہے تھے، لیکن وہ حرام تو ابھی ہوئی نہیں تھی۔ اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ناسخ و منسوخ کا معاملہ بھی، تو گویا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید سے ہر شخص جو اس کے لیے یہ علوم جو ضروری ہے، عربی زبان کا فہم ضروری ہے، اس کو حاصل کرے، گرامر کا فہم ضروری ہے، اس کو حاصل کرے، اور یہ کہ بہرحال اپنی رائے سے نہیں بلکہ یہ دیکھے کہ اس میں کیا ہمارے سلف نے کیا آراء قائم کی ہے، کیا انہوں نے مختلف آراء دی ہیں، کیا دلائل دیے ہیں۔ لہذا یہ ایسا سپاٹ معاملہ نہیں ہے، ایک اعتبار سے تو ہے کہ ایک ایک حرف حتمی ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، دوسری چیز حضور کیا لائے ہیں؟ اب یہاں پر ایک حدیث سن لیجیے، آپ فرماتے ہیں اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا، اس جیسی ہی ایک اور شے بھی دی گئی ہے۔ اس جیسی ہی ایک شے کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جیسی ہے، مثلہ معہ، یوں نہ سمجھیے کہ حجت نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے کہ اس سے شرعی احکام ثابت نہیں ہوتے، نہیں، یہ در حقیقت بہت بڑے گمراہیوں میں سے ہے، جس کو کچھ 100-125 سال سے جو ہے بہت تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہے، جب سے کہ مغرب کے علوم اور فلسفہ اور سائنس وغیرہ آئے ہیں اور تہذیب و تمدن کا آیا ہے معاملہ، تو حدیث کا استخفاف جو ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں سب سے پہلے سید احمد خان، اس کے یہی سمجھیے امام اول ہے، پھر یہ علامہ مشرقی ہو، یہ غلام محمد پرویز ہو، علامہ عبداللہ چکرالوی ہو، حسن جراج پوری ہو، بے تحاشا یہ سب کے سب جنہیں ماڈرنسٹ کہا جا رہا ہے، یہ سنت کی جو حجیت ہے اس کو ختم کرنے میں تلے ہوئے۔ تو سنت بھی مثلہ معہ، وہ بھی اصل میں قرآن جیسی ہی ایک شے ہے جو اللہ نے مجھے دی۔ تو اس پہلو سے قرآن مجید کے ساتھ سنت کا جو ہے وہ اتباع لازم۔ البتہ اس میں بھی دیکھیے 3 رتبے ہو جائیں گے، ایک تو سنت رسول ہے، ایک سنت الخلفاء الراشدین ہے، اور ایک سنت صحابہ ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے۔ یہاں جوڑ دیا آپ نے اپنے ساتھ صحابہ میں سے 4 خاص طور پر جو خلفائے راشدین ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے پکڑنا مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو اور میرے راشدین، اولئک هم الراشدون، جو خلفائے راشدین، ان کی سنت کو پکڑنا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں علمی سطح پر جب آئیں گے تو بڑی ذرا اس کے اندر پیچیدگیاں بہت پیدا ہو جاتی ہیں۔ سنت رسول کی قسموں میں سے میں چند گنوا دیتا ہوں۔ ایک وہ شے ہے جس سے کہ سنت تشریعی ہم کہیں گے، جس سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے، وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو۔ اب یہ سارے درجے یہ علماء کے قائم کرنے کا کام ہے،
ایک عامی آدمی خود فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر جو ہے درجہ بدرجہ ہے باپ. یہ ایک طرف سے چلیں گے اگر آپ داہنے سے بائیں کی طرف، تو فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، مباح، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اور حرام. تو اس سے حرام سے وہاں تک کتنے درجے ہیں؟ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ہر درجے کا اپنا ایک حق ہے، اپنا ایک حکم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ سنت العادت ہوتی. حضور ایک کام کرتے تھے، اب مثلا جبلی تقاضے حضور بھی پورا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، سنت ہے نا. ہم وہی کہیں کھانا کھانا حضور کی سنت ہے، تو یہ تو نہیں نا بات، یہ تو ایک جبلی تقاضا ہے جو پورا کیا. البتہ آپ نے کچھ آداب سکھائے ہوں کیسے کھاؤ. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو فرض کیجئے کہ آپ کو کدو پسند تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کدو کھانا لازم. البتہ کوئی محبت کی وجہ سے جو حضور کو پسند تھا وہ بھی اس کو رغبت سے کھائے، ٹھیک ہے، اسے اللہ کے ہاں ثواب ملے گا محبت کا جو ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے. ایک جبلی تقاضے، عادی تقاضے، عادت کے مطابق. مثلاً حضور تہبند مانتے تھے، ہمیشہ آپ نے تہبند مانا. شلوار پیش کی گئی، آپ نے پسند کی کہ شلوار اچھی چیز ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ زیادہ ساتر ہے. رات کو آدمی سویا ہوا ہو تہبند کے اندر تو ننگا ہو سکتا ہے، شلوار میں ننگا تو نہیں ہوتا ہے. آپ نے پہنی نہیں، عادت نہیں. تو بعض چیزیں سنت عادت ہے، بعض افعال خصوصی ہیں کہ جن کی پیروی لازم نہیں، مجھے روک دیا گیا، حکمت روک دیا گیا. صوم وصال، 2 دن کا 3 دن کا وصال روزہ. آج روزہ رکھا، شام کے افطار نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ روزہ جاری ہے اگلی شام تک. 2 دن کا روزہ ہو گیا یا 3 دن کا، صوم وصال. لیکن صحابہ نے رکھنے کی اجازت چاہی، روک دیا. آپ لوگوں نے کہا حضور آپ رکھتے ہیں، ہمیں روکتے. ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو اعلیٰ عند ربی وہ یطعمنی و یسقین، وہ تو میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا. وہ کیا روحانی غذا ہے جو ملتی تھی، اب اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اسے روک دیا گیا سامنے کے ساتھ. تو یہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں جیسے کہ اباحت ثابت ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب جو پسندیدہ ہے، اور مباح. مباح وہ ہے جس کی حرمت کے لیے دلیل نہ ہو، وہ مباح، تو وہ بھی سنت